أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ الذین کفروا کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کافروں نے کہا، شارٹ کٹ انداز میں، یا کہیں عوام الناس میں اگر آپ قرآن سمجھا رہے ہو تو وہاں یہ ترجمہ تو نہیں کرنا کہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو ایسے مقامات پر کہنا ہے کافروں نے کہا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ آپ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے۔ مصر کے ایک عالم تھے بہت بڑے، آپ جانتے ہیں ہماری اسلامی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی مصر میں ہے، جامعۃ الازہر کے نام سے۔ ان کے بیان سے میں نے ایک مفہوم اخذ کیا تھا، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب ہم نے سال کے آغاز میں پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت بھی میں نے ان سوالوں کے جواب دیے تھے کہ اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو ترجمہ کیا اس کا وہ بڑا خوبصورت ہے، مصری عالم کا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ان اللہ یضل من یشاء، یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ ان اللہ یضل، پتہ نہیں دل کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، اظہار کیجئے۔ بھئی آپ حضرات محترم، بتا رہے تھے، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ان اللہ یضل من، گمراہ کرتا ہے اسے جو چاہتا ہے، یعنی جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو اپنی آنے والی زندگی گناہوں میں گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کرتا رہے۔ وہی بات جو میں نے دو راستے بتائے تھے، ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق، اور دوسرا ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں بھی آپ نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی سے مراد وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر ہدایت کا جذبہ ہے، جو راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتا، جو صحیح راستہ اپنانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ شرابی ہے تو شراب نہیں چھوڑنا چاہتا، جواری ہے تو جوا نہیں چھوڑنا چاہتا، حرام خور ہے تو حرام خوری نہیں چھوڑنا چاہتا، کسی کا حق دبانے والا ہے تو بس دبا کر بیٹھا ہے، میں نے نہیں دینا، پیسے پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے زکوٰۃ اور صدقات نہیں دینے، نماز کے بارے میں تہیہ کر چکا ہے کہ میں نے جمعہ اور عیدین کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ تو اگر کوئی ایسا ہے تو فرمایا ان اللہ یضل من یشاء،
جو وہ پھر چاہتا ہے اللہ اسے اسی طرح گمراہ ہونے دیتا ہے۔ ہاں، جو حرام خور ہے لیکن حرام خوری چھوڑنا چاہتا ہے، رشوت خوری اور سود خوری اور چوری ڈکیتی اور زنا اور تمام گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو فرمایا اللہ پھر اسے ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو دونوں ترجمے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ جی استاد جی۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کے ذکر سے، تو یاد رکھو دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ کی یاد میں، دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کا دل ایمان کے لیے سب سے موزوں جگہ ہے اور بہترین انداز میں کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو بندہ صحیح ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو بندہ بھی پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الا ان وہی القلب، یاد رکھو وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو دلوں کا اطمینان وہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوگا۔ اچھا، قرآن میں جہاں ذکر کا لفظ آتا ہے تو عام طور پر اس سے مراد قرآن پاک ہی ہوتا ہے، یعنی تلاوت۔ ذکر اذکار میں ٹھیک ہے، تسبیحات بھی داخل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے احکامات پر عمل، قرآن پاک کو اپنانا ظاہر اور باطنی اعتبار سے اصل مراد یہ ہوتی ہے اس کی۔ تو مطلب یہ ہوا اس آیت کا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ کی یاد سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور وہ کب ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ تو جب آپ شریعت کے دائرہ کار میں آ جاتے ہیں اور آپ کا دل آپ کی محنت سے، بھائی دل اتنا جلدی مانتا بھی نہیں ہے، جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، چور ہے چوری کو چھوڑ دے، شرابی ہے شراب کو چھوڑ دے، ایسے تھوڑی چھوڑ دے گا بھائی، ایسے یہ باتیں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ میں بھی اگر آپ مصروف عمل ہے، مثلا آپ کو عادت ہے آپ سنتے نہیں پڑھتے، فرض پڑے اور غائب، تو سنتیں پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے دل کو سمجھانا ہوگا، اپنے دل کو سمجھانا ہوگا اور اس کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو دل پر جب اللہ اللہ کی ضربیں لگیں گی اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے گی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تب کہیں جا کر دل جو ہے وہ صحیح ہوں گے، اور پھر اللہ کے یاد سے منور بھی ہوں گے، اور اللہ کی یاد سے ان کو اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ بہرحال مختصر یہ یہاں ایک سوال صاحب معالم و تنزیل نے اٹھایا، بس وہ عرض کرتا ہوں، وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں تو یہ فرمایا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، لیکن دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ کی یاد کے وقت ایسے لوگ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایک وقت میں مطمئن بھی ہو اور ڈرا ہوا بھی ہو۔ ڈر ہوگا تو اطمینان نہیں ہوگا، اطمینان ہوگا تو ڈر نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے یہاں سوال اٹھایا ہے، پھر اس کا خود ہی جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ دونوں کا محمل الگ الگ ہے۔ جب اللہ کے عذاب اور وعیدیں مومن سنتا ہے
تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب ثواب کی اور جنت کی باتیں اور خوشخبریاں سنتا ہے تو تطمئن القلوب، پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عالم نے کہا کہ بھئی اس سوال کی اور جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا خوف اور ڈر یہی تو عین ایمان ہے۔ یعنی آپ کے اندر اللہ کا خوف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کا ہونا اطمینان قلب کی علامت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملی جلی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس آئے جس کا جو نزع کے عالم میں تھا، یعنی اس کی روح پرواز کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اللہ سے اللہ کا خوف بھی ہے، یعنی جہنم کا ڈر بھی ہے مجھے، لیکن مجھے اللہ سے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بچاتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے، یعنی جہنم سے، اور وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، یعنی جنت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، اور بڑھاپے میں اللہ سے امید غالب ہونی چاہیے، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں کہ اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، کیونکہ وہم یکفرون بالرحمن، کیونکہ وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، میں اس آیت کا شان نزول عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی اور ابو جہل اور اس طرح کے بڑے سردار ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مختلف قسم کے مطالبات کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ دیکھیں مکہ کے اندر پہاڑ بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اس قرآن کی برکت سے ان پہاڑوں کو تھوڑا دور کہیں کر دیں اور ہمارا یہاں میدانی علاقہ بن جائے تو پھر ہم شاید آپ پر ایمان لے آئے۔ بعض کہنے لگے کہ او قطعت بہ الارض، کہ آپ کسی طرح اس زمین کو پھاڑ کر یہاں سے نہریں نکال دیں پانی کی، تاکہ ہم کھیتی وغیرہ کر سکیں اور ہمارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ ایک کہنے لگا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ اپنے کسی دادا پردادا کو یا کسی اور کو جس کو آپ چاہیں اس کو زندہ کر لیں۔ یا بعض کہنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ ان کے ساتھ مسخر کر دیے گئے تھے، تو آپ سیرت بہ الجبال کر کے دکھا دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، تو آپ ذرا ہوائیں اپنے تابع کر کے دکھا دیں، کیونکہ ہمارے خیال میں تو آپ ان سب سے اچھے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ بھائی ان لوگوں کے اگر من چاہے مطالبات ہم ان کو عطا بھی کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر وہی اس بات پر زور دوں گا، کیوں؟ ان اللہ یضل من یشاء، اللہ نے انہیں اس لیے گمراہ کیا ہے کیونکہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔
یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اگر چاہتے تو آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ معجزات تو بہت سے ہم نے دکھا دیے. ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، ایمان نہیں لایا. چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، ایمان نہیں لایا. اور ہر وقت حرم میں رہتا ہے، مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، بیت اللہ کے آس پاس، تو اس کا بھی خیال نہیں کیا، ایمان نہیں لایا. تو اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو اور قرآن تو سب سے بڑا معجزہ ہے. فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت لا کر دکھاؤ، ایک آیت لا کر دکھاؤ. جب اتنے بڑے بڑے معجزات دے کر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ان کے مطالبات پر اگر ہم دکھا بھی دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے مطالبات کو پورا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کا ایمان ان سے قبول کروانا ہے، نہ کہ ان کی مرضی کا. اور مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے، جو جو یہ مانگتے جائیں ہم دکھاتے جائیں، تو پھر ایمان بالغیب تو نہیں رہے گا. دیکھیے، اور فرمایا کہ اگر یہ قرآن ایسا ہو کہ اس سے پہاڑ چلا دیے جائیں، یا اس سے زمین کو پھاڑ دیا جائے، یا اس کی وجہ سے مردے باتیں کرنے لگ جائیں. اب آگے اللہ نے اس کی جزا ذکر نہیں کی، وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، کہ تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ معاملات سارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. کیا ابھی اطمینان نہیں ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے اختیار پر چھوڑا ہوا ہے. اور ہمیشہ رہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ ان کو پہنچے کوئی مصیبت ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ غلط کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر مصیبت آئے یا ان کے گھروں کے قریب اترے، حتیٰ کہ آ جائے اللہ کا وعدہ. حتیٰ یاتی وعد اللہ سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا اس سے مراد فتح مکہ ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہر انسان کی موت ہے، بعض نے کہا کہ قیامت مراد ہے. بہرحال جو بھی ہو، آنا تو سب نے ہے. فتح مکہ بھی ہو چکا، موت بھی ان سب کو آ چکی، اور ہم میں سے ہر ایک کو آنی ہے، اور قیامت بھی سب پر قائم ہونی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. ان اللہ آمین. لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.